بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 24 تک گزشتہ درس میں ترجمہ کیا گیا۔ آگے آیت نمبر 25 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے جنتیں ہیں، جنتن اس کی جمع جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، نہرن کی جمع انہار، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں جنت میں کسی پھل کا رزق دیا جائے گا، یعنی کوئی پھل انہیں عطا کیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے جو ہمیں پہلے دی، ان بظاہر ایک جیسا ہو۔ جس طرح اب قرآن پاک میں آیات جو ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے، آدمی شروع ایک کرتا ہے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس کو حافظوں کی زبان میں متشابہ کہتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، ایک جیسا مضمون ہوتا ہے دو جگہ پہ، تو یہاں مراد ہے کہ وہ بظاہر شکل و صورت میں ایک ہوں گے لیکن ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ جب انہیں وہ پھل دیے جائیں گے تو وہ ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو پہلے ہمیں عطا کیا گیا، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے الگ اور مختلف ہوگا۔ تو فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ثمرۃ پھل، رزقا رزق، پھل میں سے ان کو رزق دیا جائے گا، ان کو عطا کیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایک جیسے ملتے جلتے یعنی بظاہر جو ایک جیسے ہوں گے پھل وہ دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کہ جنت میں جب ایک دفعہ چلے جائیں گے تو جنت سے پھر نکلنا نہیں ہے۔ جہنم جو ہے اس میں سے کافر جو ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر وہاں سے ان کا نکلنا نہیں ہوگا۔ مسلمان جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو بالآخر اس کو وہاں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور پھر جب جنت میں چلا جائے گا تو پھر وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں قابل غور ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک اعمال کا ذکر ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال صالحہ نیک اعمال اس کے اوپر عمارت ہے، بلڈنگ ہے۔ تو جب تک ایمان نہ ہو، یعنی ایمان درست نہیں ہے، عقائد درست نہیں ہیں، تو نیک اعمال جو ہیں وہ فائدہ مند نہیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، چاہے کتنے ہی اچھے اعمال ہوں، جب تک ایمان مکمل اور درست نہیں ہے اس وقت تک نیک اعمال آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔
جب ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو پھر اس کے بعد نیک اعمال جو ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا کہ ایمان لا کے نیک اعمال کیے جائیں، تب مقصد پورا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں، یعنی ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لاتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے رکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیں تیار کی ہیں اور جنت کی نعمتیں۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا کے اندر انسان ان کا مکمل جو ہے وہ تصور نہیں قائم ہو سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ایسی جو احادیث ہوتی ہیں ان کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضاحت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اب ویسے تو جو بھی حضور فرماتے ہیں حضور اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ وحی الہی ہوتی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور جو بھی بولتے ہیں جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے، لیکن بعض احادیث میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اگر تو حضور فرمائیں کہ یہ قرآن پاک ہے تو وہ قرآن پاک ہے، اب وہ بھی اللہ کا فرمان ہے اور یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات ہیں، لیکن اب جس کو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک میں شامل ہوا، اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا وہ حدیث قدسی شمار ہوئی، اور جہاں یہ نہیں فرمایا اس کے بغیر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو وہ بھی وحی الہی، پھر اس کو حدیث عام جو اصطلاح میں جو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور ولا خطر علی قلب بشر، آنکھ دیکھتی کیسے، کان سنتا کیسے، بلکہ کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، دنیا میں رہتے ہوئے ان نعمتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی وہاں کی نعمتیں نہ تو بیان میں آ سکتی ہیں نہ گمان میں، وہ تو دیکھ کر ہی معلوم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں وہ عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہاں آنکھ کان دل سے مراد عوام مسلمانوں کے آنکھ کان دل ہیں، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام تو وہاں جنت میں رہ کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی، تو یہاں عام یعنی انسان وہ مراد ہیں کہ عام مسلمان جو ہیں انہوں نے نہ ان کے بارے میں سنا ہے
نہ ان کو دیکھا ہے، بلکہ دل میں ان کا کامل تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اگر چاہو تو قرآن پاک پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، یہ جنت کے اندر کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے اندر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یقول لأہل الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے، جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، فیقولون لبیک و سعدیک، تو وہ جنتی عرض کریں گے لبیک یا رب ذوالجلال، ہم حاضر ہیں، والخیر کلہ بیدیک، ہر ایک طرح کی خیر یا رب ذوالجلال تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے جنت والو، کیا تم راضی ہوگے، کیا تم خوش ہوگے؟ فَيَقُولُونَ مَا وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى یا ربی، وہ عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، کہ یا رب ذوالجلال تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی، تو پھر ہم خوش کیوں نہ ہوں، راضی کیوں نہ ہوں؟ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا اس سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا نہ فرماؤں؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ، تو جنتی عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ گویا سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوگی کہ جنت کے اندر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، اس سے جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی یہ سرٹیفکیٹ اور گارنٹی جو ہے وہ ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم تصحوا فلا تسقموا، کہ جنت میں ایک اعلان کیا جائے گا، جنتیوں کو سنایا جائے گا کہ تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہو، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔
وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرِمُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعُمُوا فَلَا تَبَأْسُوا أَبَدًا، اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، خوش رہو گے، کبھی غمگین نہیں ہوں۔ کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ صحت مند ہے انسان، لیکن بیماری کا خطرہ لگا رہتا ہے، کہیں بیماری نہ آ جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ زندہ ہے لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کسی لمحے موت جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے۔ جوان ہے لیکن بڑھاپا نظر آ رہا ہے کہ عنقریب بڑھاپا آنے والا ہے۔ انسان نعمت میں ہوتا ہے لیکن خدشہ لگا رہ جاتا ہے کہ کہیں یہ نعمت زائل نہ ہو جائے اور کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آ جائے۔ تو یہ خدشات جتنے بھی ہیں دنیا میں ہیں، جنت میں یہ سارے خدشات ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ہمیشہ نعمت میں رہو گے، کبھی تمہیں پریشانی، تکلیف اور مصیبت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہ جنت تیار فرمائی ہے جس کے اندر یہ نعمتیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے انہیں خوشخبری سنا دیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل میں سے رزق دیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، اسے دیکھ کر وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے عطا کیا گیا، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وہاں ایک جیسی نعمتیں انہیں، یعنی جو دیکھنے میں ایک جیسی ہوں گی لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ پہلے سے مختلف ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا، پرواہ نہیں فرماتا، أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، کہ مثال بیان فرمائے مچھر کی یا اس سے بھی آگے، اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو اس کی مثال بیان فرمائے۔ اب قرآن پاک میں مختلف مقامات میں مختلف چیزوں کی مثالیں بیان کی گئیں۔ تو ایمان والے تو جانتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، کافر کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، یعنی کیونکہ ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا تھا تو اس لیے انہوں نے اعتراض جڑ دیا، یہ مکھی، یہ مچھر، یہ مکڑی، یہ حقیر معمولی چیزیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پہاڑ کی مثال بیان کی جاتی، ہاتھی کی مثال دی جاتی، جو بڑے بڑی چیزیں ہیں جانور، اونٹ ہے اس کی مثال دی جاتی، یہ مکھی، یہ مچھر، یہ مکڑی، ان کی مثالیں جو دی جا رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ان حقیر چیزوں کا ذکر اور ان کی مثال بیان کرنے کا کیا مقصد صرف اعتراض کرنا تھا کہ جب نہیں ماننا ہے تو پھر ہزار کیڑے جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر
औरों को अपना मददगार बना लिया और माबूद बना लिया, उनकी पूजा व परस्तश की और उनको अपना मलजा व मावा समझ लिया बुतों को, और इन्हीं अल्लाह तबारक व ताला के अलावा जिनकी पूजा व परस्तश की जाती है। कमासलिल अनकबूत, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे मकड़ी, इत्तखज़त बैता, उसने भी एक घर बनाया, व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर घर जो होता है वो मकड़ी का होता है, मकड़ी का जाला, उसने अपना घर बनाया। तो इसी तरह उनकी जिन्होंने अपने मददगार अल्लाह तबारक व ताला को छोड़कर और के आगे सर बसजूद हुए, उनको अपना मलजा मावा अपना माबूद मान लिया, तो उनकी मिसाल भी ऐसे ही है। यानी ऐसों को अपना मददगार समझ लिया जो कोई मदद नहीं कर सकते और कोई उनके काम नहीं आ सकते। तो जैसे मकड़ी है कि उसने भी अपना एक घर बनाया, लेकिन वो घर क्या है कि सबसे कमज़ोर तरीन वो चीज़ है। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअलमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै, अल्लाह तबारक व ताला जानता है कि वो किसको पूजते हैं और किसको पुकारते हैं उसको छोड़कर। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब हिकमत वाला है। व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं। वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, और नहीं समझते इनको मगर इल्म वाले। तो अब यहाँ मिसाल मकड़ी की बयान की गई, इसी तरह मुख्तलिफ़ मकामात पे कुरान पाक में मिसालें बयान की। तो काफिरों ने ये एतराज़ किया कि अगर ये अल्लाह का कलाम है तो इन हकीर चीज़ों की यहाँ पे मिसाल बयान करने का क्या मकसद है। अगर अल्लाह का कलाम होता तो किसी बड़ी अजीम शान चीज़ उसकी मिसाल बयान की जाती। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वाले तो जानते हैं, क्योंकि मिसाल जो होती है उससे मकसद कोई चीज़ समझाना होता है, तो जिससे मकसद पूरा हो जाए, चाहे वो कोई मामूली चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, अब मकसद तो समझाना है। तो जब बात समझ में आ गई तो चाहे कोई मामूली चीज़ हो, मिसाल बयान करने में क्या हर्ज है। तो उनका मकसद चूँकि एतराज़ करना था तो उन्होंने एतराज़ जड़ दिया। जब एतराज़ ही करना हो तो फिर आदमी हर चीज़ जो है, हर काम जो है उस पर एतराज़ कर सकता है। एतराज़ से तो फिर कोई चीज़ जो है वो नहीं बच सकती। मसलन देखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने 19 फरिश्ते जो हैं वो मुकर्रर कर रखे हैं। अलैहा 19 फरिश्ते जहन्नम के ऊपर मुकर्रर हैं। काफिरों ने एतराज़ कर दिया, भाई ये 19 का अदद कैसा, 20 हो, 40 हो, 100 हो, तो ये 19 ये अदद कैसा भाई, 19 फरिश्ते क्यों मुकर्रर। मकसद एतराज़ करना था, 19 क्यों हैं भाई। किसी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 19 तो थोड़े से हैं। एक बड़ा ताकतवर था, उसको अपनी ताकत पे नाज था, उसने कहा 10 को तो मैं अकेला काबू कर लूँगा, तो बाकी जो है 9 बचे हैं वो तुम सब लोग उनको संभाल। यानी मकसद उनका एतराज़ करना और ठट्ठा करना था, तो उन्होंने एतराज़ जड़ दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइकतन, हमने जहन्नम के ऊपर वो जो मुकर्रर किए हैं वो फरिश्ते हैं, वो 19 फरिश्ते हैं। और फरिश्तों की ताकत अल्लाह तबारक व ताला चाहता तो एक फरिश्ते को ही मुकर्रर कर देता, वही सबको संभाल लेता, वहाँ कोई हाजत नहीं है। इसमें हिकमतें हैं अल्लाह तबारक व ताला की। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इतनी ताकत दी हुई है कि हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब दिया जाए। 6 बस्तियाँ थीं उनकी, 6 शहर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनकी सारी बस्तियों को ज़मीन समेत उठा लिया, उठा के ऊपर जाके ऊपर से पटक दिया। तो फरिश्तों की तो इतनी ताकत है। तो ये जो 19 का अदद है, ये इसमें हिकमत है जो अल्लाह तबारक व ताला जानता है।
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے جو یہ تعداد مقرر کی ہے یہ آزمائش ہے کافروں کے لیے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، کہ اہل کتاب ان کو یقین ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ پہلی کتابوں میں یہ تعداد موجود ہے کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، تو ان کو یہ پڑھ کے اگر وہ ماننا چاہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ باقی جو ہماری کتابوں میں ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، کہیں پڑھے نہیں، تو جب یہ بیان فرما رہے ہیں تو حق ہے۔ تو فرمایا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اہل کتاب اور مومن کسی شک میں نہ پڑیں، لیکن ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، اور کافر کہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا؟ بھئی یہ جو 19 کا تعداد ہے یہ عجیب یعنی عدد ہے۔ تو فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، رب کے جو لشکر ہیں ان کو صرف وہی جانتا ہے۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ انسانوں کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ جی یہ معمولی چیزیں جو ہیں ان کی مثال کس لیے بیان کی گئی؟ اللہ کے کلام میں ان چیزوں کی مثال بیان کرنے کا کیا مقام؟ اللہ کا کلام ہوتا تو کسی عظیم الشان چیز، کسی بڑی چیز کی مثال بیان فرمائی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مثال سے مقصد سمجھانا ہوتا ہے، جب بات سمجھ میں آ جائے تو کسی بھی چیز کی مثال جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا، پرواہ نہیں فرماتا کہ وہ مثال بیان فرمائے مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی۔ فاما الذین آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو جس مقصد کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اس لیے یہ درست ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا؟ یعنی ان کا مقصد سمجھنا نہیں، ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے، تو اس لیے وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ حقیر چیز کی مثال کیوں بیان کی جا رہی ہے۔ یضل بہ کثیرا، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ فرماتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے جو ہیں ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں فرماتا مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر انسان کے اندر بنیادی طور پر ہدایت کو قبول کرنے کا ملکہ اور ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، تو جنہوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اس صلاحیت کو ضائع کر لیا، اب انہیں ہدایت نہیں ملتی، اور جن کے دلوں میں ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو مثال تو حق ہے، لیکن جن کا مقصد ماننا نہیں ہے، اعتراض کرنا ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور جن کا مقصد ماننا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مثال بیان فرمائی ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے، تو ان کو ہدایت ملتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ مگر نافرمانوں۔ اب اس کی آگے وضاحت فرمائی جا رہی ہے وہ کون ہیں؟
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عہد کیا تھا اس کو توڑ رہے ہیں۔ اور وہ عہد کون ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ عہد اور وہ وعدہ ہے جو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس وقت کو یاد کرو جب آدم علیہ السلام کی ساری ذریت، ساری اولاد کو ان کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا اور ان کو ان کی اپنے نفسوں، اپنی ذاتوں پہ گواہ بنایا۔ الست بربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، اس وقت سب روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں یا رب ذوالجلال، تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اب یاد رکھو تم وعدہ کر کے آئے ہو تو کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ یا رب ذوالجلال ہم اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے عاد کیا ہوا ہے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا قیامت کے دن یہ کہو کہ یا رب ذوالجلال ہمارا کیا قصور، ہمارے باپ دادا ہی شرک کر رہے تھے، وہ کافر تھے، تو ہم نے تو جو کچھ ان کو کرتے دیکھا وہی کچھ ہم نے کیا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، عذاب دیتا ہے اس پہ جو باطل پرستوں نے کیا۔ یعنی یہ عذر بروز محشر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، کافر تھے، تو اس لیے ہم کافر اور مشرک تھے، یا یہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی فرما دیا کہ بروز محشر یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہ عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی عالم ارواح میں دیا تھا۔ ہم جو ہیں اس عہد کو بھولے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن پاک میں اس عہد کو یاد کرایا جا رہا ہے، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، انہیں یاد ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کا ارشاد ہے کہ مجھے وہ یاد ہے، وہ وقت یاد ہے کہ جب عالم ارواح میں ہم سے وہ عہد لیا گیا تھا۔ ہم جو بھول چکے ہیں، ہمیں قرآن پاک میں اس عہد کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ بروز محشر یہ نہیں سنا جائے گا کہ جی ہمیں تو یاد نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو پختہ کرنے کے بعد، یعنی اس وقت انہوں نے اس عہد کو پختہ کیا، اب اس کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ یہاں مراد صلہ رحمی، یعنی صلہ رحمی ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے قطع رحمی، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، ان سے تعلقات کو توڑ لینا۔ تو صلہ رحمی اس کے مقابلے میں قطع رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صلہ رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور قطع رحمی یعنی ان سے تعلقات توڑ لینا، ان سے اچھا سلوک نہ کرنا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں اس چیز کا یعنی بار بار حکم دیا گیا اور بار بار تاکید کی گئی۔ ویسے تو ساری مخلوق خدا سب سے ہی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن خاص طور پر جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے حسن سلوک کا اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا یعنی تاکید فرمائی، اس کا حکم دیا۔ ایک حدیث پاک میں سل من قطعک، کہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار تم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور جو تم سے زیادتی کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب ہمارے ہاں جو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی کریں گے بھائی جیسے ہمارے ساتھ کوئی کرے گا، جس کو کہتے ہیں تیلے کے ساتھ تیلا ناپ کے، کہ جس طرح کسی نے کیا ہے ہمارے ہاں جس وقت وہ آیا تھا، اگر وہ 10 منٹ کے بعد آیا تو ہم بھی 10 منٹ کے بعد جائیں گے، اگر وہ 1 گھنٹے کے بعد پہنچا تھا تو ہم بھی 1 گھنٹے کے بعد جائیں گے، اگر وہ دوسرے دن آیا تھا تو ہم بھی دوسرے دن، یعنی جس طرح یعنی وہ کرتا اسی طرح۔ تو یہ عدلے کا بدلہ، اگر اس نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں جیسا اچھا سلوک اس نے کیا تھا، یعنی جو روٹین ہے جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافئ، کہ جو عدلے کا بدلہ یعنی جس کسی نے اس کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا اتنا ہی اچھا سلوک کر رہا ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جاتا، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ اور اصل جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی تمہارا رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہے تو بڑا مشکل، ہے تو بہت مشکل، لیکن یعنی اصل تو یہی ہوتی ہے نا کہ انسان مشکل اٹھائے، تکلیف اٹھائے، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف کام کرے، اللہ رسول کے حکم کی خاطر، اللہ رسول کے ارشاد پر چلتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے مزاج نہیں چاہ رہا، طبیعت نہیں چاہ رہی، دل نہیں چاہتا، لیکن اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے دل کو چھوڑ کر اللہ رسول کے حکم پر عمل کیا جائے، اصل تو یہی بات ہوتی ہے نا۔ اور پھر اصل درجہ مرتبہ ثواب بھی اسی چیز کا ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں بہی سے کیا ہوگا؟ کون سی؟ یضل بہ کثیرا، ویسے یہاں تو مراد تو کیونکہ پیچھے مثال کا ذکر ہے تو اس مثال سے جو یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یہ جو مثال بیان فرماتا ہے اس میں ایک حکمت بھی یہی ہے کہ ایمان والے وہ یہ یقین کریں گے کہ یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے وہ حق ہے، درست ہے، تو ان کا ایمان اور پختہ ہوگا، اور کافر اعتراض کریں گے ان کا کفر اور زیادہ بڑھے گا۔ لیکن عموماً یہ عمومی طور پر جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں ہی سے مراد قرآن پاک ہے کہ جس کا یعنی مرجع پیچھے ذکر نہیں ہے لیکن اس کا یعنی ذہن میں موجود ہے کہ یضل بہ کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے تو ایک ہی چیز، مقصد تو ایک ہی ہے
کہ وہ آیات قرآن پاک کا حصہ ہیں، جز ہیں، کہ جن کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں ان کی گمراہی بڑھتی ہے، اور جو مانتے ہیں ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یا قرآن پاک جو ہے، پورا قرآن پاک، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کے وہ اعتراض کرتے ہیں یا اس کے مطابق عقیدہ نظریہ عمل نہیں رکھتے، تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی سلف صالحین کے طریقے کے مطابق اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کو پڑھ کر ہی بہت سے لوگ جنہوں نے اپنے طور پر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ پڑھا انہوں نے قرآن پاک لیکن وہ گمراہ ہو گئے، رستے سے ہٹ گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے قرآن پاک کو سمجھا ہے، حالانکہ وہ اہل زبان تھے، سب سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا کیا مفہوم اور مطلب بیان فرمایا ہے۔ اگر اپنی عقل کچھ اور کہتی ہے، حضور کا ارشاد کچھ اور کہتا ہے، تو اپنی عقل کو چھوڑ کر حضور کے ارشاد کے مطابق بھئی یہی اس کا مفہوم ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جو سمجھا ہے تو حضور کے ارشادات کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے، تو تابعین نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے صرف اپنی عقل سے نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی تشریحات کی روشنی میں، کہ صحابہ کرام نے اس آیت، اس حدیث کا کیا مفہوم سمجھا ہے، کیا بیان کیا ہے، اس کے مطابق انہوں نے سمجھا۔ اور اسی طریقے سے تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین اور محدثین مفسرین 1400 سال سے جو بھی آ رہے ہیں، انہوں نے سلف صالحین کے یعنی ارشادات کی روشنی میں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور جنہوں نے اس سے ہٹ کر یہ کہا کہ نہیں بھائی ان کو سمجھ نہیں آئی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اپنی عقل سے صرف سمجھنے کی کوشش کی، وہ گمراہ ہو گئے، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے کہ انہوں نے صرف اپنی عقل سے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم جو ان کے ذہن میں آیا، یہ نہیں دیکھا کہ سلف صالحین نے اس کا کیا مطلب سمجھا۔ تو ہیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک ہی۔ اب جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں پڑھتے تو سارے قرآن پاک ہیں، سارے حدیثیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے سلف صالحین نے جو سمجھا اس کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ عافیت اسی میں ہے کہ جو مفہوم پہلے بزرگوں نے سمجھا ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے تو تب انسان بچ سکتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا کہ جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی وہ بگیاڑاں جوگی، کہ جب وہ اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے تو شیطان وہ بھیڑیے کے ہاتھے چلی جاتی۔ تو اسی طرح جو بھی سلف صالحین کو چھوڑ کر، ان کی تشریحات کو چھوڑ کر اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردے تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، یعنی عدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وجود میں لایا۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدم سے، یعنی کچھ نہیں تھا تو عدم سے وجود میں لایا، پھر
یہ زندگی جو ہے اس کی انتہا موت پہ ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ فرمائے گا میدان محشر میں، تم نے سب نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب تمہارے لیے اس نے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر استوا فرمایا، توجہ فرمائی آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز انسانوں کے لیے پیدا کی۔ خلق لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخت، پہاڑ، حیوانات، نباتات، جو کچھ بھی بنایا سب کا سب انسانوں کے لیے۔ لیکن انسان کس کے لیے ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز تو انسان کے لیے پیدا فرمائی کہ ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان فائدہ اٹھائے، لیکن انسان جو ہے اس کی تخلیق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا۔ ایک بڑی اہم چیز یہاں قابل غور ہے جس کو مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے، یہاں ایک علمی نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ سب کچھ جو کچھ بھی زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں سے فقہا اور علماء اصول نے یہ یعنی حکم اور یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے فائدے کے لیے، جب تک اس کا کوئی شرعی حکم بیان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ چیز یعنی مباح ہوگی کہ اس کو کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ کوئی نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس میں کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جب اس کا حکم کوئی بیان کیا جائے گا جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو، وہ فرض ہو جائے گا۔ جس سے کہا کہ یہ نہ کرو وہ یعنی منع ہو جائے گا۔ تو یہ یعنی اصل اشیاء میں اباحت ہے، یہ ایک اہم اصول ہے فقہ کا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم بیان نہیں کیا گیا اس وقت تک وہ مباح کے درجے میں ہے، یعنی نہ اس کا کرنا ضروری ہے، نہ اس کے کرنے میں کوئی حرج ہے، اور نہ کرنے میں کوئی اعتراض اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جب کسی چیز کا حکم بیان کر دیا گیا پھر اس کا وہی حکم ہو گیا۔ مثلا پہلے دیکھیں شراب پی جاتی تھی، عام پی جاتی تھی، جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا اس وقت تک شراب پینے میں کوئی حرج نہیں تھی، سب لوگ پیتے تھے۔ پھر جب منع کر دیا گیا تو منع کرنے کے بعد اب جو ہے شراب پینے والا گناہ گار ہے، دنیا میں بھی سزا کا وہ یعنی اگر اسلامی ریاست ہو جہاں اسلامی قانون نافذ ہو وہاں اس کو یعنی اس کی سزا ملے گی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چونکہ شراب نوشی گناہ کبیرہ ہے تو اس کی وجہ سے سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو جب تک یہ حکم بیان نہیں ہوا اس وقت تک یہ مباح تھا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اسی طرح اب جانوروں کا گوشت کھانا، ویسے تو سارے جانور ہیں اور پہلے کھایا جاتا تھا، لیکن جب شریعت نے منع کر دیا کہ فلاں فلاں جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، اب وہ منع ہو گئے، ان کا گوشت کھانا حرام ہو گیا۔
تو جب تک شریعت نے بیان نہیں کیا تھا اس وقت تک اس پہ کسی بھی جانور کا گوشت جو ہے وہ کھایا جا سکتا تھا. تو جب تک شریعت میں کسی چیز کے یعنی حکم وارد نہیں ہوا اس وقت تک وہ مباح کے درجے میں ہوتی ہے. جب حکم آ جاتا ہے تو وہ چیز جیسا حکم پھر اس کے مطابق یعنی شریعت میں کوئی چیز واجب ہے، فرض ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکم جاری ہونے کے بعد ہوتی ہیں. اب اس میں بڑا ایک اہم اصول آ جاتا ہے. عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 11ویں شریف دکھاؤ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے 11ویں کر سکتے ہیں. یعنی یہ عام اعتراض ہوتا ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر یہ ناجائز ہے، حرام ہے، ممنوع ہے تو دلیل دینا تو ان کا کام ہے جو اعتراض کر رہے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں حرام ہے تو ٹھیک ہے بھائی دکھاؤ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حرام ہے. اگر کسی حدیث میں کسی آیت میں نہیں ہے، اگر تو ہم کہیں کہ جی 11ویں شریف فرض ہے، پھر تو ہم سے دلیل مانگی جائے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، کس آیت میں ہے فرض ہے، یا کس حدیث میں حضور نے حکم دیا جس کی بنا پہ واجب ہو گئی. تو جب ہم واجب یا فرض کہتے نہیں، ایک جائز امر کہتے ہیں، تو جو آدمی منع کرتا ہے اس کے ذمہ ہے دلیل، یا پھر یہ ہو کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے کوئی چیز ناجائز اور حرام ہوتی ہے. یہ بذات خود تو ناجائز نہیں ہے لیکن فلاں وجہ سے یہ ناجائز ہو جاتی ہے. تو اب 11ویں شریف میں کوئی ایسا کام دکھا دیں. قرآن پاک پڑھنا اگر غلط ہے تو کہیں بھئی اس وجہ سے یہ حرام ہو جاتی ہے. اگر کھانے کی وجہ سے حرام ہوتی ہے تو یہ کہ کھانا پکانے کی وجہ سے یا کھانا کھانے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہے. ویسے یہ یاد رکھیں کہ 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، ختم ہو، اس میں کھانا یا پکانا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ روٹین ہے، ٹھیک ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی چیز کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانا وہاں لایا جائے یا پکایا جائے. دعا کرنی ہے، دعا کسی طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. تو اصل جو ہے کہ ایصال ثواب کرنا یا واعظ و نصیحت کرنا، اس میں کون سی چیز ہے جو ناجائز ہے. قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، کھانا کھایا جاتا ہے، تو ان میں سے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بذات خود کہیں بھئی 11ویں حرام ہے تو اس کے لیے پھر حرام ناجائز کہنے والے کو دلیل پیش کرنی چاہیے، نہ کہ یہ پوچھیں بھئی کہاں لکھی ہوئی ہے. جب ایک مباح کام ہے، اصل جو ہے اس کی وہ تو ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. ان کے لیے جب ثواب بھیجا جائے گا، اگر وہ گناہ گار ہوں گے تو ان کو اس ایصال ثواب کی وجہ سے فائدہ ہوگا. یعنی اگر وہ عذاب میں ہوں گے تو ان کا عذاب جو ہے اس میں تخفیف ہوگی، موقوف ہوگا. اور اگر وہ نیکوکار ہیں، جنت میں ہیں، تو ایصال ثواب کی وجہ سے ان کا درجہ جنت میں اور بڑھ جائے گا. تو ایصال ثواب تو ہر کسی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ تو ایصال ثواب ہے، اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے اور وہی بنیادی مقصد ہے. باقی اگر کوئی ناجائز حرام کہے گا تو اس کے ذمہ ہے دلیل پیش کرنا کہ کس وجہ سے حرام ہے. بھائی یہ نہیں کہ ہم سے دلیل پوچھیں بھئی آپ بتائیں قرآن پاک میں کہاں لکھی ہے، حدیث میں کہاں لکھی ہے. ہم بھی صرف اتنا سن لیتے ہیں بھئی تو اسی کو لے لیتے ہیں بھئی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. اصل مقصد ایصال ثواب ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. باقی نام جو ہے 11ویں رکھ لیں، 12ویں رکھ لیں، 13ویں رکھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اس میں اگر اس کو کہیں کہ کسی یہ حرام لے غیر ہی کسی اور وجہ سے حرام ہے تو وہ چیز بتانی پڑے کہ کون سا اس میں کام ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ منع ہو جاتی ہے. قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، واعظ و نصیحت کی جاتی ہے اور دعا کی جاتی ہے، کوئی چیز بتا دیں. تو اصل یعنی یہی چیز ہے کہ تمام احکام جو ہیں ان میں اصل اباحت ہے جب تک کہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نازل نہ. اور بے شمار ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم کرتے ہیں،
لیکن اعتراض صرف ان چیزوں پہ کیا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اللہ کے پیاروں کی عظمت ہے، ان چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، باقی کاموں پہ اعتراض نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیے میلاد شریف کیا جائے، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے بے میلاد، تو دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کہاں منع ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ منع ہے۔ 11ویں شریف کہاں لکھا ہوا ہے بھائی جائز ہے، دیکھنا تو یہ ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ناجائز ہے۔ باقی بہت سے کام آپ دیکھیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے، بعد میں شروع ہوئے۔ اسی کو دیکھ لیں، احادیث مبارکہ جو ہے باقاعدہ کتابی شکل میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں کتابیں لکھی گئی۔ حضرت امام بخاری جو ہیں وہ 192 ہجری میں، یعنی تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 182 سال بعد وہ پیدا ہوئے، انہوں نے بخاری شریف یہ لکھی ہے باقاعدہ۔ تو پہلے تو صرف زبانی، تو اب کہا جائے بھائی ویسے تو جو اصول بیان کیا جاتا ہے اس کے حساب سے سب سے بڑی بدعت تو امام بخاری نے یہ کی کہ انہوں نے یہ حدیث پاک کی کتابیں جمع کی۔ جو عام لوگ اصول بیان کرتے ہیں کہ جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا وہ بدعت ہے، تو حضور کے زمانے میں تو بخاری شریف نہیں تھی، بخاری شریف تو بعد میں آئی ہے امام بخاری۔ اب سارے بخاری کو پڑھتے بھی ہیں، اب باقاعدہ اس طرح یعنی بخاری شریف کو پڑھنا یہ بھی بدعت قرار پائے گا۔ بھائی بخاری جب نہیں تھی حضور کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، تو پڑھنا پڑھانا کیسا؟ تو پھر اس کے لیے باقاعدہ یعنی جس طرح ہمارے ہاں مدرسے قائم کیے جاتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، ختم بخاری ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں یہ سب لوگ کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ میلاد شریف جیسے ہی آتا ہے فوراً فتوے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں سعودی عرب کے اندر ہر سال عید الوطنی منائی جاتی ہے، جہاں سب سے زیادہ شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ ہر چیز جس میں عظمت رسول ہے اس پہ شرک کا فتویٰ، شرک شرک شرک، وہاں عید الوطنی منائی جاتی ہے، جس کو ہم یعنی یوم پاکستان کہتے ہیں، 14 اگست۔ وہاں جس دن ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، یہ جو موجودہ یعنی حکومت ہے آل سعود کی، جس دن ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، ہر سال اس دن عید الوطنی منائی جاتی ہے۔ عید الوطنی تو جائز، عید میلاد ناجائز۔ اور اس عید الوطنی میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، سب چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ اور جتنے لوگ میلاد شریف پہ فتوے لگاتے ہیں وہاں پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس پہ اگر اعتراض کرے تو پھر سعودی عرب کے جو ہے نا ریال وہ ملنا بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے پھر اس پہ خاموشی، اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ لیکن عید میلاد منائی نہیں تو فوراً فتوے نہیں۔ وہ حقیقت میں ناجائز ہے کہ اس میں ناجائز کام ہوتے ہیں، ناچ ہوتا ہے، گانا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ناجائز ہیں، اس پہ تو اعتراض نہیں۔ تو جہاں صرف قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور واضح نصیحت ہوتا ہے، اور کھانا بھی چونکہ ایک جائز طریقہ ہے، جائز چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تو جہاں کوئی ناجائز کام نہیں ہے اس پہ تو اعتراض، اس پہ تو فتویٰ، اور جہاں فتویٰ ہونا چاہیے وہاں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم اور فضل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم